صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جناب رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے اور پاکیزہ شمائل کے سلسلے میں الحمدللہ 5ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے اور سننے کو قبول فرمائے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی 4 ویڈیوز نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہماری ایسی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے بسند صحیح حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے میں سے کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تھے تو فرما دیتے تھے کہ خوشخبری سناؤ لوگوں کو، یعنی ان سے خوش کن باتیں کرو دینی اور دنیاوی امور میں، اور ان کو نفرت نہ دلاؤ تاکہ وہ تم سے نفرت نہ کریں، مگر حد شرعی کو ہر جگہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسی بشارتیں اور خوش کن باتیں نہ کر جو دین کے خلاف ہوں، اور آسانی کرو لوگوں پر، سختی نہ کرو۔ ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت سخر بن وداع سے بسند حسن روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو روانہ کرنے کا قصد فرماتے تھے تو اول روز میں اس کو روانہ فرماتے تھے، کیونکہ وہ برکت کا وقت ہے، حاجت روائی کی ایسے وقت جانے سے زیادہ امید ہے۔ ابو داؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بسند صحیح روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی کوئی بری بات معلوم ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کے وقت یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص کا کیا حال ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے یا ایسی بات کہتا ہے، لیکن یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ایسی ایسی باتیں یعنی بری باتیں کرتے ہیں اور ایسے ایسے یعنی برے کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا حسن اخلاق تھا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا دانائی تھی کہ نصیحت بھی اس طرح فرماتے تھے جس سے مقصود بھی حاصل ہو جائے اور وہ مجرم رسوا بھی نہ ہو اور اس کو ندامت بھی نہ ہو، بلکہ نصیحت کی قدر کرے اور اس پر عمل کرے۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو کھانا کھا لیتے تھے تو شام کو نہ کھاتے تھے، اور جب شام کو کھا لیتے تھے تو صبح کو نہ کھاتے تھے۔ فائدہ: مقصود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، کبھی صبح کو اور کبھی شام کو۔ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو 2 رکعت نماز نفل، جس کا نام لوگوں نے تحیۃ الوضو رکھ لیا ہے، پڑھ لیتے تھے جب کہ وقت مکروہ نہ ہوتا، پھر نماز فرض پڑھنے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ خطیب اور ابن عساکر نے حضرت عباس سے بسند حسن لغیرہ روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب جاڑے کا موسم آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات کو مکان کے اندر سونا شروع فرماتے تھے، اور جب گرمی کا موسم آتا تو جمعے کی رات کو باہر سونا شروع فرماتے، اور جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد فرماتے تھے، یعنی الحمدللہ یا مثل اس کے کوئی اور لفظ شکریہ میں فرماتے تھے، اور 2 رکعت نماز نفل شکریہ میں پڑھتے، اور پرانا کپڑا کسی محتاج کو عطا فرما دیتے۔ بہقی نے اور خطیب نے بسند حسن حضرت حسن بن محمد بن علی سے مرسلاً روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا سو اگر صبح کے وقت آتا تھا تو دوپہر تک نہ رکھتے تھے، اور اگر شام کے وقت آتا تو رات تک نہ رکھتے تھے، یعنی فوراً خرچ فرما دیتے تھے۔ محدث بغوی نے حضرت والد امروح سے بسند ضعیف روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ ہنسی آتی تھی تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ فائدہ:
اور ایسا اتفاق کبھی ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ہنسی آئے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف مسکرایا کرتے تھے۔ ابن السنی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی مجلس میں بیٹھتے تھے اور بات چیت فرماتے تھے اور پھر وہاں سے اٹھنے کا قصد فرماتے تھے تو استغفار فرماتے تھے 10 سے لے کر 15 بار تک۔ فائدہ، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ وہ استغفار یہ تھی: استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ابو داؤد نے حضرت عبداللہ بن سلام سے بسند حسن روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے تو کثرت سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے، اس وجہ سے بھی کہ آسمانوں میں عجائب و غرائب قدرت کے نظر آتے ہیں جو عبرت کے سبب ہیں۔ الحمدللہ 5واں حصہ مکمل ہوا، آگے جاری ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔